في موضع آخر قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في موضع آخر قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. پہلوئے آمنہ سے ہوئیدہ دعائے خلیل و نوائد مسیحہ. دوسرا شعر ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنکھ خوباں ہما دارن تنہا داری. علامہ اقبال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی فرقان وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ جتنے جمعے کے دن سید الایام گزرے ہیں اور آنے والے ہیں تقریباً مسجدیں چھوٹی ہوں نمازیوں کی تعداد گنی جا سکتی ہو اور نہیں گنی جا سکتی. سب مسجدوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر آپ کی تربیت پرورش و پرداخت پر گفتگو آپ کی ذات کی آمد کے بعد دنیا پر اس کے کیا اثرات پڑے جس گھرانے میں پرورش پائی اس گھرانے نے کن چیزوں کا اعتراف کیا. پھر آپ نے کس حیا اور کس صداقت اور امانت کا اظہار کیا اور اس جہالت کے دور میں ان خوبیوں کا اعتراف کیا گیا. اس کا ذکر نبوت ملنے کے بعد آپ کی رسالت پر گفتگو آپ کی تحریک اور دعوت پر گفتگو تحریک اور دعوت کے رد عمل میں آپ کے ساتھ دشمنی اور عداوت پر گفتگو آپ کے گھر کے محاصرے اور جلاوطنی یعنی ہجرت پر گفتگو اور پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ جانے کے بعد 10 سالہ زندگی مکی زندگی پر گفتگو سیر حاصل گفتگو آپ سب سنتے رہے ہیں. کوئی نئی گفتگو میری گفتگو میں نہیں آپ کو مل پائے گی. البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے تو بی بی آمنہ نے اپنے لاڈلے کو عبد المطلب کے حوالے کیا اور عبد المطلب اس ننھے منھے چاند سے ٹکڑے کو لے کر کے خانہ کعبہ میں پہنچ گئے جو براہمین تو آئے خلیل و نوائد مسیحہ
مرکز اسلام بیت اللہ میں لے کر کے گئے اور وہاں اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر کے گئے اور اس مقام پہ بیٹھایا جس میں عبد المطلب اپنی پوری زندگی اپنے ساتھ اس جگہ پہ کسی کو نہیں بٹھایا تھا اور اپنے پوتے کا نام محمد اعلان کیا۔ بیٹھنے والوں نے تذکرہ کیا کہ یہ نام تو بڑا معلوم تھا، آپ نے برملا وجہ تسمیہ بتایا کہ میں نے یہ نام بلا شبہ پورے شجرہ نسب سے نکل کر کے منتخب کیا ہے، محض اتفاق نہیں ہے۔ نام اس کا میں نے محمد رکھا ہے، محمد اس لیے رکھا ہے کہ میرے پوتے کے اقوال، میرے پوتے کے اعمال، میرے پوتے کا فیصلہ، الغرض اس کی ایک ایک حرکت، اس کی ایک ایک سرگرمی کی دنیا تعریف کرنے پر مجبور ہوگی، اس لیے میں نے پیشگی میں نے اپنے پوتے کا نام محمد منتخب کر لیا ہے اور اس کا اعلان میں نے کر دیا۔ ماں نے جو ممتا کے ساتھ موسوم کی جاتی ہے، اس نام سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے ایک اور نام کا اضافہ کیا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کو احمد کے نام سے پکاروں۔ محمد سے سپرلیٹو ڈگری ہو جاتی ہے، احمد جیسے ہم کبیر اور اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ ماں نے کہا کہ میرا بیٹا بلا شبہ قابل تعریف ہوگا، لیکن قابل تعریف ہونے میں وہ احمد ہوگا، سب سے زیادہ قابل تعریف۔ یہ دو نام احمد پیارے نبی ہمارے عبداللہ کے راجدارے بن کر آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جس دھرتی پر انسانیت جب سے آباد ہے، پہلا انسان نبی کی صورت میں اس دھرتی پر آیا ہے، اس کے بعد جب یہ دھرتی انسانیت، آدمیت، خدا بیزاری اور خود شناسی سے محروم ہوئی ہے اور یہ انسانیت کی زمین جب بنجر ہوئی ہے، تو کم و بیش 1,24,000 انسانیت کی زمین کو پھر اس بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، کرتا رہا ہے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آئے جو بتا دیتا ہے کہ اس سے پہلے کا مہینہ موسم خزاں ہے۔ ربیع عربی میں موسم بہار کو کہتے ہیں، اس مہینے کا نام بھی ہے، لیکن اس مہینے ربیع کی ڈکشنری دیکھی جائے گی تو اس میں ملے گا بہار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ربیع الاول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں، یعنی موسم بہار میں، یعنی اس سے پہلے موسم خزاں ہے۔ منطقی دلیل یہ بنتی ہے کہ موسم بہار ہے تو اس سے پہلے موسم خزاں ہے۔ خانہ کعبہ میں ننگا طواف ہے، باپ بیٹی کو زندہ دفن کر رہا ہے، ایک قافلہ بڑی محنت اور بڑی مشقت سے لے کر کے اپنے گھر، اپنی دولت، اپنی محنت کی کمائی کو لے کر کے جا رہا ہے، اور رہزن ڈکیت اچک کے اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے موسم خزاں ہے۔ انسانیت کے سبب کو بہت دور، بلکہ اس کی جگہ پر، انسانیت کی جگہ پر حیوانیت ہے، شیطانیت ہے، بربریت ہے، اور نہ جانے کیا کچھ ہے، وہ سب کچھ ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قرآن نے کہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی ہوئی گمراہی میں اس سے پہلے دنیا پوری طرح سے لت پت تھی۔ ایسے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک ایسے رسول کو مبعوث کیا جس کا تعارف اس سرزمین پر یہ کرایا یہ تمہارے ہی اندر کا ہے، من انفسکم، تمہارے ہی ساتھ اٹھا ہے بیٹھا ہے۔ تم آمنہ کو جانتے ہو، عبداللہ کو جانتے ہو، عبد المطلب کو جانتے ہو، اور ان کے گھرانے میں پیدا ہونے والے محمد سے بھی واقف ہو۔ جب وہ ننھا منا جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، سب برہنہ بچے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، اور جیسے ہی چچا نے دیکھا کہ میرے بھتیجے کا کندھا سرخ اور اب لگتا ہے کہ شاید اس سے خون پھوٹ پڑے، ترس آیا تو کہا کہ بیٹا تو بھی اپنی تہبند اتار لے اور اپنے کندھے میں رکھ لے۔ لیکن جیسے ہی چچا نے یہ کوشش کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کسی کیفیت تاری ہو گئی۔ برہنہ چھوٹی سی عمر 5 سال 6 سال کی عمر کا حصہ ہے تقریباً، غشی تاری ہو گئی ہے کہ برہنہ کیونکہ پیغمبر ہونے والی کی تعلیم کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اپنے ہونے والے خاتم الانبیاء اور نبیوں کا سردار محبوب کبریا وہ کس طرح سے سب سے پہلے دنیا نے جس چیز کا مشاہدہ کیا ہے وہ حیا کا مشاہدہ کیا۔ حدیث پاک کہتی ہے کہ جب حیا چلی جائے تو انسان کچھ کرنا چاہے اس کے لیے گوارا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے اندر سے حیا اگر چلی جائے تو دنیا کی ہر غلطیاں، ہر لغزشیں، ہر گناہی چیز اس کے لیے کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ سب سے پہلے جو نبی آیا ہے وہ تمہارے اندر پلا ہے، اس کی حیا دیکھیں۔ ہم سب جانتے ہیں حلف الفضول کا واقعہ سب جانتے ہیں۔ جنگ و جدال سے اسی سماج کے چند چنندہ لوگوں نے کہا کہ یہ بہت ہو قبیلوں کی لڑائی، خاندان کی لڑائی، ہم نے کا نام نہیں لیے تو کہیں تو ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سب کوئی بڑی نہیں ہے، لیکن حضور نے حصہ لیا اور ہم کمیٹی میں بتا دیا کہ حیا کے بعد اگر انسانیت کی کوئی بہت بڑی ضرورت ہے تو اس کو امن کا ماحول چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر یہ امن کے حصے میں رول بھی ادا کیا ہے اور اپنی شراکت بھی دیکھا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت بہت کٹھن معاملہ ہے۔ جب تجارت میں آدمی قدم رکھتا ہے، مال و دولت سے جب سابقہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ الکبریٰ نے جب تجارتی دیانتداری دیکھی ہے وہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینے پر یہ ایسی شخصیت مل جائے تو زوجیت کا حق ادا ہو جائے گا۔ خبر نہیں ہے کہ یہ بس 5-15 سالوں کے بعد جس کو رسالت اور نبوت ملنے والی ہے خدیجہ الکبریٰ کو ہلاک کر دیں گے، لیکن جو تجارت پر اتر جائے، جو معاملات پر بہتر اتر جائے، ایک جہاں دیدہ خاتون نے کہا کہ اس کے ساتھ میری ازدواجی زندگی اگر بسر ہو جاتی ہے تو میرے لیے اس سے زیادہ فخر کی بات نہیں ہو سکتی۔ نبوت اور رسالت کا کوئی ذکر نہیں۔ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ جب 15 سال ازدواجی جب زندگی جب خدیجہ الکبریٰ کی جب گزری ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لوٹ کر کے جب آئے ہیں تو حضور کی پیشانی پر جو پسینہ دیکھا ہے اور ایک چھوٹا سا جملہ کہ مجھے گھبراہٹ، گھر کے لوگوں سے ایسی خاتون مل جائے جو رسالت پر فائز شخص کو تسلی دینے میں کامیاب ہو جائے، ایسی زوجہ، ایسی بیگم، ایسی اہلیہ کسی کو مل جائے کہ رسالت پر فائز ہونے والا شخص
روح الامین سے مل کر کے آنے والا شخص، اقرأ باسم ربک الذی خلق کا القاء ہوا ہے، وحی ہوئی ہے نازل، اور اس سے گھبرایا ہوا پیشانی پر گونجے ہیں، اور صرف ایک لفظ ہے کہ مجھے کچھ گھبراہٹ کا احساس ہو رہا ہے۔ خدیجہ کبریٰ نے تسلی دی ہے اور کہا کہ آپ کو خدا برباد نہیں کرے گا۔ 4 باتیں انہوں نے شیئر کی ہیں اور ان کی تسلی کے لیے 4 طبی زبان میں کہا جائے تو کہا جائے کہ یہ 4 کیپسول میں وہ کام کیا ہے کہ وہ گھبراہٹ چھٹ گئی، یا خدیجہ کبریٰ نے محسوس کیا کہ میں تسلی دینے میں کامیاب ہوں گی۔ وہ یہ ہے کہ آپ مہمانوں کو ضیافت کرتے ہیں، ضیافت تو مشہور ہے، تو ہر شخص ضیافت کے لیے تیار رہتا تھا۔ آپ کی ضیافت سب سے نرالی ضیافت ہے، آپ ضیافت کرتے ہیں، آپ یتیموں اور محتاجوں کی خدمت و اعانت کرتے ہیں، آپ باہر سے آنے والے مسافروں کے قیام کا انتظام کرتے ہیں، آپ بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں۔ ان خوبیوں سے جو متصف ہوگا، خدیجہ کبریٰ اپنے روشن خیالی، اپنے تجربات کی روشنی میں کہتی ہے کہ ان 4 خوبیوں سے انسان اگر متصف ہو تو وہ زمین پر اس کو جینے کا مکمل حق ہے، اس کو زمین سے ہٹایا نہیں جا سکتا، اس کو گھبراہٹ اور اس کو پریشانی نہیں لاحق ہو سکتی، اور وہ گویا آپ کو خدیجہ کبریٰ نے یہ کہا کہ آپ جس مشن کو، جس تحریک کو اور جس دعوت کو اور جس رسالت کا فائز ہو کر کی جو ذمہ داریاں، جو فرائض ادا کرنا چاہتے ہیں، اس فرائض کی ادائیگی میں گویا مشکلیں آ سکتی ہیں، لیکن آپ ختم نہیں کیے جا سکتے، آپ کا مشن ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ ان جملوں میں یہ ساری باتیں درج ہیں۔ اس کے بعد قرآن نے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت پر فائز کرنے کے بعد جو اندرونی توانائی جو بخشی گئی ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اتنے سخت سنگلاف سرزمین ہے، لوگ سنگ دل ہیں، عبادتوں کے معاملے میں برہنہ طواف کرنے کو عبادت کا نام دیتے ہیں، چوری اور ڈکیتی کو شجاعت اور بہادری کا نام دے کر کے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایسے سنگلاف زمین میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرنے کے لیے جب بھیجا گیا تو قرآن نے کہا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، جو مصیبت میں، جو مشکل میں جو پڑتا ہے، مشکل میں پڑنے والا، مشقت میں گرفتار ہونے والا، ڈاکہ زنوں کی رہزنی سے میں مبتلا ہو جانے والا، اس کو جتنی پریشانی ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی پاکیزہ اور اتنی نرم بنائی گئی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ دوسروں کی مشقت مشکل میں پڑنے والا جتنا پریشان ہوتا ہے، اس سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ہوتی ہے۔ ان کی پریشانی میں براہ راست کیسے دور کروں؟ پریشانیوں کو دور کرنے والی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو دل مل جاتا ہے، جو جذبہ مل جاتا ہے، وہ پریشانیوں کو جھیل بھی لیتا ہے اور لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نبوت اور رسالت کا فریضہ اس طریقے سے مقام ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا جملہ ہے اس آیت کریمہ کا، حریص علیکم، حریص، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ حریص ہیں۔ اردو جاننے والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ حریص ہیں، ہم اپنے ملنے جلنے والوں کو ہم حریص اور تاکید نہیں کرتے، لیکن قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد جو ماں نے نام رکھا تھا، اتنے
ارادوں سے کتنی پاکیزہ نیتوں کے ساتھ رکھا ہے، اور اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ حریص علیکم، آپ حریص ہیں۔ اردو والے ترجمہ کریں گے تو حریص کا ترجمہ یہی کریں گے کہ لالچی، تمہارا نام لالچی ہوگا، لیکن ایک لالچی آدمی کسی چیز کو پانے کے لیے اس کے اندر کی کیفیت جو بنتی ہے کہ کیسی یہ چیز مجھے مل جائے، اس جذبے کو پہلے آپ لے لیجیے۔ ایک حریص اور ایک لالچی آدمی کسی چیز کے حصول کے لیے جو انتھک کوشش کر ڈالتا ہے، اس انتھک کوششوں کو آپ لے لیجیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ ان کے اندر یہ حرص ہے، یہ لالچ ہے کہ جو صاحب پریشان ہے، چاہے مسافر ہو چاہے مکے کا رہنے والا ہو، اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس پریشانی کو دور کرنے کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرص کی حد تک وہ جذبہ رکھتے ہیں قرآن میں۔ اس کے بعد تیسری چیز قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے، وحدانیت، رسالت اور آخرت، یہ تین مکہ مکرمہ میں یہ تین بڑے عنوان ہیں۔ حضور وحدانیت کی دعوت دے رہے تھے، حضور رسالت کی دعوت دے رہے تھے، اور کہہ یہ رہے تھے کہ آخرت اس دنیا سے بہتر ہے، آخرت میں اس دنیا کے اعمال کی جزا اور دنیا میں بدعمالیوں کی سزا کے طور پر یا تو جنت ہے یا تو پھر جہنم۔ یہی تین کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک بڑی مشقتوں کے ساتھ، یہاں تک کہ جان لیوا حملوں کے درمیان کی جو منصوبہ بندی ہے، شیب ابی طالب سے لے کر کے اور گھر کے محاصرے تک کے درمیان انہی تین خوبیوں کے ساتھ اور یہی تین عنوان پر اپنی پوری صلاحیتیں سرو کر رہے تھے کہ ہم آپ کو مشقت سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو مشقت سے نکالنے کے معاملے میں حریص تک بھی ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ اپنے بھی لفظ استعمال کرتا ہے، اللہ کیا بڑا قرآن میں اپنے بھی کرتا ہے، اللہ رؤوف ہے رحیم ہے۔ یہی لفظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ مومنوں کے لیے رؤوف ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں۔ یہ صلاحیتیں لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ رسالت ادا کر رہے تھے، دعوت اور تحریک کو آگے بڑھا رہے تھے۔ کہیں اشتعال نہیں ہے، صرف کام آنا ہے، لیکن مکے کے لوگ کے منہ کے بازی پر تیار ہیں، اس حد تک تیار ہے کہ ایک مرتبہ تو آخری عمر ابو طالب آخری عمر میں تھے، عمر کے آخری مرحلے میں تھے، اور لوگوں نے مکے کے لوگوں نے اپنی غیرت کے تحت کہ اگر ہم ابو طالب نہ رہے اور محمد کو اگر ہم نے مار ڈالا تو عرب کی سرزمین پلید ہو جائے گی، کہ چچا چلا گیا تو قبیلے کو مار دیا، چچا چلا گیا اللہ کو پیارا ہو گیا، انتقال کر گیا، تو یہ عرب کے لوگوں نے اس کے بھتیجے کو مار دیا بے بسی کی حالت میں، جب اس کا کوئی سہارا نہ رہا تو ان کی غیرت نے کہا کہ یہ غیرت ہماری تاریخ کا ایک داغدار حصہ ہوگا، ہم بے سہارا لوگوں کو نہیں مارتے تھے، مقابلے بھی ہوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ابو طالب نے بلا رکھا تھا، اور قبیلے کے چند لوگ بھی پہنچے ہوئے تھے، اور ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ آپ عمر کے آخری مرحلے میں نہ جانے کب آپ کی آنکھ بند ہو جائے، ہم اس لیے آ گئے ہیں کہ اگر آپ نہ رہے اور آپ کے ہر بھتیجے کے ساتھ جو ہمارا حصہ ہے عداوت کا، اور وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کرتے ہیں، ہماری تہذیب کو برا بھلا کرتے ہیں، ہمارے رکھ رکھاؤ کو برا بھلا کرتے ہیں، ہماری سرگرمیوں پر مختلف قسم کے تبصرے کرتے ہیں، ہم ان سے مطمئن ہیں نہیں، اور نہ ان کی تحریک
نیچے جانے کے بعد اوپر کی طرف ہی اٹھ رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو کہہ لیجیے, یا پھر آپ کی زبان سے ہم سننا چاہتے ہیں کہ میرے مر جانے کے بعد جب میری اس عمر میں اگر میرے بھتیجے کو کچھ کر دیتے ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. چچا آپ کا ششتر کبھی بھتیجے کو دیکھتے ہیں, کبھی نمائندوں کو دیکھتے ہیں, کیا ان سے نکلے کیا سماج. بھتیجے نے جو ہاتھ کیا ہے تو کہا کہ چچا جان میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں اپنی اس تحریک سے, اپنی اس علاقی مشن سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار کرتا والا نہیں ہے. یہ ہے وہ شخص جو عزیز علیہ ما عنتم تھا, جو حریص علیکم تھا. یعنی ہم ان کو بچانے اور ان کی بھلائی, ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے میں ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور جو مومنین صادقین اسلام لاتے ہیں ان کے ساتھ میری رعوفیت, میری رحیمیت ختم نہیں ہوگی. یہ دیکھتی رہے کہ ہم اسے ایک پیچھے رکھنے والے نہیں. ایسی شخصیت کو ہم رسول کہتے ہیں, پیغمبر کہتے ہیں. اس کے بعد قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین. انسانی دنیا پر جو آسمان والے میں سب سے بڑا آدم سے لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک اللہ کو اپنے کلام پاک میں یہ کہنا پڑا ہے کہ ہم نے آدم سے لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانی دنیا پر وہ سب سے بڑا احسان کیا ہے. اعلان کرتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, مومنین پر میں نے احسان کیا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو انسانی آبادی ہے اس پر میں نے احسان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو یہودی تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی تھے, اور اس سے پہلے زکریا, یحییٰ, یونس, نوح وغیرہ کے زمانے میں, شعیب وغیرہ کے زمانے میں جو امتیں تھیں,